حضرات اب آپ کے سامنے میر کارواں حضرت الامیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آپ کو حضرت یزدانی شہید کی یاد آئی، آپ کی یاد کو ہمیں دوبالا کر دیا۔ اب حضرت الامیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، جلوہ گر جلوہ گرو ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح آپ کو اس چوک میں حضرت یزدانی کی یاد آ رہی تھی، یقیناً امام العصر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد بھی آپ کو ستا رہی ہوگی۔ وہ تو کہا کرتے تھے کبھی یاد کیا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے۔ سپیکر والے، ساؤنڈ سسٹم والے اپنی ہوش کر تھوڑی گئی توجہ کر، ذرا وہ ٹھیک کرے نا یوں دوست نوجوان اور چپے غفیر پھاٹا ماردہ ہوا سمندر تھوڑے سامنے میں پیغام ٹی وی والے سے میں گزارش کروں گا کہ امام العصر کی یاد مزید تازہ کروا دو، چلا دو، دکھا دو، اور سارے شکیل کی طرف دیکھ لو، اس چوک میں علامہ شہید کی یاد مزید تازہ ہو جائے۔ کسی کو رب نے چمٹے دیے، کسی کو رب نے یہ قرآن دیا ہے۔ ہائے، یہ اپنا نصیبہ، یہ اپنی قسمت۔ اور کسی کو رب نے چمٹے دیے، کسی کو چھریاں اور چاہ دیے، اور کسی کو جس سے پیار تھا اس کو اپنا قرآن دیا یا محمد کا فرمان دیا ہے۔ اپنی قسمت ہے۔ تم اپنے نصیبے پہ راضی، ہم اپنے نصیبے پہ راضی۔ تم قیامت کے دن چمٹے بجاتے ہوئے آنا، ہم قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ تو چمٹے بجاتے ہوئے آ، تو مرثیے پڑھتا ہوا آ، میں محمد کی حدیث پڑھتے ہوئے آؤں گا۔ تو کہنا ابو بکر برا تھا، عمر برا تھا، میں نبی کے ساتھ حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا دیکھوں گا اور کہوں گا کائنات کے امام کے ساتھیوں بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑی غلطیاں کی، لیکن جب تک زندہ رہا صدیق اور فاروق تیری ثنا کرتا رہا، محمد کی محبت میں تجھ کو اپنے سینے میں بساتا رہا، تیری خاک کو اپنا سرما بناتا رہا۔ نبی کے ساتھیوں، میرا دل دھڑکتا تھا تو تمہاری محبت میں دھڑکتا تھا، اور دعا مانگتا تھا تو یہ مانگتا تھا، اللہ جس دن اس دل میں تیرے نبی کے صحابہ کی محبت نہ رہے، یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے، اس لیے کہ مجھے اس دل کی ضرورت نہیں جس میں محمد کے ساتھی نہیں بستے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے، میں ان سے کہتا ہوں سن لو، حضرت علامہ شان الہی شہید کے روحانی پرسنگ آپ کو اس جماعت میں نظر آئیں گے، اس اسٹیج پہ نظر آئیں گے۔ حضرت علامہ شان الہی شہید کے ہم سفر اس اسٹیج پہ نظر آئیں گے، اور میں کہتا ہوں میر کارواں کی شکل میں، قائد ملت کی شکل میں، حضرت عظیم صدر قائد ملت اسلامیہ سلفیہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت اور شہید کی ساری جماعت روحانی حقیقی فرزند اس جماعت اندر میں ذرا استقبال کرو۔ میر کارواں دا میں دعوت سخن دے رہے ہیں، دعوت سخن دینے جا رہے ہیں۔ میں ملتمس نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اے پورا قائد شیر نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، چاروں صوبوں کی زنجیر، امیر محترم لانا ایک اور نعرہ، چاروں صوبوں کی زنجیر، تیرا امیر میرا
जमीयत अहले हदीस जिला लाहौर। करे मैदान डगमगाए कदम, खड़ा है सामने डट के हर इम्तिहान के लिए। ऐसा जिद मीर बढ़ाओ कदम, हर आन खड़े हम साथ तेरे। हम भरम तेरा, हम कदम तेरे, हम बाजू तेरे, हम हाथ तेरे। ऐसा जिद मीर बढ़ाओ कदम, हर आन खड़े हम साथ तेरे। हम भरम तेरा, हम कदम तेरे, हम बाजू तेरे, हम हाथ तेरे। तू हमसे प्यार, तू एतबार, तू इफ्तिखार, दिल का करार, तू हत्यार, सच की पुकार, दीनी शियार का पहरेदार, बूंदों की धार, रिमझिम फुहार, मौसम बहार, फूलों का हार, तू ही कुमार, तू ही अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद। अल्लाह जल्ल शानुहु के शुक्र और उसकी तारीफ़ और सना के बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद और सलाम के हदिये के बाद सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और दुआ भी देना चाहूँगा। पहले अपने बेगम कोट के जमाती अहबाब साथियों को और उसके बाद मरकज़ी जमीयत अहले हदीस शहर और ज़िला लाहौर और जनाब बाबर फारूक रहीमी साहब को, जिन्होंने अहबाब के साथ मिलकर खास तौर पे बेगम कोट के अहबाब के साथ मिलकर आज के इस बड़े और कामयाब इज्तिमा का एहतमाम किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये इज्तिमा कोई आम और मामूली इज्तिमा नहीं है। ये अहले हदीस की और अहले सुन्नत की आवाज़ है जो वो मिलकर उठाते हैं साल के साल सहाबा और अहले बैत के दिफा में। और इसकी एक तारीखी हैसियत है और इस इज्तिमा को तारीख बनाने और तारीखी दर्जा देने में उस शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है जिनकी आवाज़ अभी हम सुन रहे थे। हज़रात, कुरान करीम की एक आयत करीमा का एक हिस्सा अभी मैंने पढ़ा है। कुरान अल्लाह का कलाम, इसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक शोशा मेरे रब की तरफ से है। और इसका तकाजा ये है कि मुझे मानना है तो मुझ पूरे को मानो, पूरे को। इसके किसी एक लफ्ज का इनकार भी पूरे कुरान का इनकार है और इस्लाम का इनकार है और ईमान का इनकार है।
بعض لوگ قرآن پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، قرآن سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اس کی ساری باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ میں آج کی اس محفل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے خلاف نفرت اور بغض اور قرآن پر ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن کو مانتا ہے اسے صحابہ کے ان اوصاف کو، ان صفات کو بھی ماننا ہوگا، ان بڑائیوں کو بھی ماننا ہوگا، ان فضیلتوں کو بھی ماننا ہوگا، ان خوشخبریوں کو بھی ماننا ہوگا جو قرآن نے صحابہ کو دی ہیں اور صحابہ کے بارے میں دی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ اور اسی طرح اللہ نے اپنے رسول کی اپنی اور اپنے رسول کی بھی کچھ صفات اور اوصاف قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، بصیر ہے، مالک کل ہے، اور قرآن اور اسماء حسنہ اللہ کا جو خوبصورت نام ہے، ایک کم 100، ان میں اللہ کے جو اوصاف، جو صفات بیان کی گئی ہیں، جس طرح اللہ کو، اس کے وجود کو، اس کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اسے ایک بھی جانتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ میں یہ نہیں مانتا کہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ بصیر ہے، یا دوسری صفات جو اس کی ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک کو یا کسی ان میں سے بعض کو میں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کا پھر اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات اور اوصاف وہ بھی قرآن میں بیان کیے ہیں۔ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اسی طرح دوسری صفات آپ کی قرآن میں مذکور ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں، اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، مگر یہ نہیں مانتا کہ آپ شاہد تھے، مبشر تھے، نذیر تھے، اور جو بھی صفات ہے۔ تو کیا اس کا یقین، اس کا ایمان اللہ کے رسول پر درست ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طرح، اب بات کو سمجھے، اسی طرح ایک شخص صحابہ کے تاریخی وجود کو مانتا ہے، اور وہ تو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کے کچھ ساتھی تھے، وہ اکیلے نہیں آئے دنیا میں، نہ اکیلے گئے، نہ اکیلے آئے، نہ انہوں نے اکیلے نبوت کا پرچار کیا، دعوت دی، توحید کی، اللہ کے دین کی، تو ان کے ہمراہ کچھ ساتھی جو ان پر ایمان لائے اور ان کا دیا۔ تو تاریخی وجود تسلیم کرتا ہے صحابہ کا، لیکن کہتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا جو قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اولئک کتب الایمان فی قلوبہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ حبب الیکم الایمان
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں اے صحابہ پیدا کر دی ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر زینت دے دی ہے، تم اسے پسند کرتے ہو۔ کہتا ہے صحابہ کو تو میں مانتا ہوں، لیکن ان کی یہ صفات قرآن نے بیان کی ہیں۔ نے کیا کہا؟ اٹھائیں نہج البلاغہ 383 صفحہ ہے، میں جن صفحوں کا حوالہ دوں گا پرانے ایڈیشن ہے ہمارے پاس، بزرگوں کی یادگار مولانا محمد ابراہیم میر رحمۃ اللہ علیہ کے خانے میں پرانے ایڈیشن 383 فرماتے ہیں فاز اہل السبق بسبقہم وذهب المہاجرون الاولون بفضلہم، مہاجرین سبقت لے گئے، فضیلت لے گئے، کامیاب ہو گئے، فازا کامیاب ہو گئے اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مہاجرین کامیاب ہوئے، سبقت لے گئے اور فضیلت لے گئے۔ یہ مہاجرین کے بارے میں۔ اور پھر اٹھائیں شیعہ کی کتاب کشف الغمہ 224 صفحہ ہے پہلی جلد، اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا انصار کے بارے میں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان انصار کے بارے میں جس طرح ہماری کتابوں میں ہے، اسی طرح شیعہ کتابوں میں، ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اس فرمان کا تھوڑا سا پس منظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس موقع پہ آپ نے یہ فرمان جاری فرمایا۔ مکہ کی فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد جنگ ہوئی حنین کی، اور یہ بڑا سخت معرکہ تھا۔ بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی، مال غنیمت بھی بڑا ہاتھ آیا، اور اس کی تقسیم میں آپ نے مکے کے نو مسلم ساتھیوں کو ترجیح دی، مصلحت کی آپ کی ان کو ذرا اور قریب کرنا۔ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوا، لیکن بعض چھوٹی عمر کے نوجوان جذباتی لوگ انصار میں سے، انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ ساتھ ہم دیتے رہے، لیکن جب مال کی تقسیم کا موقع آیا تو یہ لوگ سبقت لے گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اللہ نے جہاں اور خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھی، ملت کا، انسانیت کا بہت بڑا نفاذ، نفسیات دان بھی آپ کو بنایا تھا۔ آپ نے فوراً آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بات کو یہاں ہی روک لیا جائے گا تو بہتر ہے، ورنہ یہ کوئی اور لوگ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے انصار کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک شاہکار اور شاندار تقریر آپ نے فرمائی، مختصر لیکن بڑی پر اثر، بڑی اثر انگیز۔ اور اس میں آپ نے پہلے ان احسانات کا ذکر کیا جو آپ کے ذریعے اللہ نے ان پر کیے تھے۔ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح، درست فرمایا آپ نے۔ کیا تم فقیر اور کنگال نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے، میری وجہ سے غنی کر دیا۔ جی درست فرمایا۔ اس طرح کی بات۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا تجیبوننی یا معاشر الانصار، انصاریوں میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ خاموش رہے۔ کیا جواب دیں ہم؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بھی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے شہر والوں نے، گھر والوں نے نکالا، ہم نے آپ کو پناہ دی، وہ آپ سے لڑنے کے لیے آئے، ہم نے آپ کا دفاع کیا، ہم نے ہر میدان میں آپ کا ساتھ دیا، تم بھی کہہ سکتے ہو، کیوں نہیں کہتے؟ خاموش ہے۔ اور پھر آپ اپنے فرمان کو، اپنی تقریر کو، اپنے شاہکار خطبے کو
نقطہ عروج تک لے کر گئے، کلائمیکس جسے کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اما ترضون یا معاشر الانصار ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انصاریو، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں، اس بات پر تم خوش نہیں کہ یہ لوگ جنہیں میں نے مال دیا ہے یہ بکریاں اور جانور اور اونٹ لے کر جائیں گے اپنے گھروں کو، اور تم اللہ کے رسول کو لے کر مدینے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ بتاتی ہے کہ انصار کے بڑے بوڑھوں کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم راضی ہیں آپ کی تقسیم پر. یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے نادانی سے باتیں کی، اور پھر آپ نے دعا دی انصار کو. اور اسی دعا کے بارے میں نے کہا ہے کہ یہ دعا جس طرح ہماری کتابوں میں ہے اسی طرح کشف الغمہ میں اور دوسری شیعہ کتابوں میں. کیا فرمایا آپ نے؟ دعا کیا دی؟ اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اے اللہ مغفرت فرما دے. مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان انصاریوں کے لیے، ان انصار کی مغفرت فرما دے، ان پر رحمت کی بارش برسا دے، اور صرف ان پر نہیں، ان کے بیٹوں پر بھی اور ان کے پوتوں پر بھی. تو یہ دعا اسی طرح تقریباً انہی الفاظ میں، اور یہ جو پہلا جملہ میں نے کہا تھا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ جانور لے کر گھروں کو جائیں، تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ. یہ فکرہ بھی اور یہ دعا بھی کشف الغمہ کے اس صفحہ 224 کے لکھی. پھر مجموعی طور پہ مہاجرین کی بات بھی ہوگی، انصار کی بات بھی ہوگی. مجموعی طور پہ صحابہ کا بیعت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حیات القلوب مجلسی کی، باقر مجلسی کی 621 صفحہ ہے ہمارے پاس یہ کتاب. اس میں اللہ کے نبی کے اصحاب کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو تلقین کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو اور شیعان علی کو اس وقت کے جو تھے ان کو تلقین کرتے ہیں، اور آخر زمانے تک کے سب کو. کہ اوصیکم فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے رسول کے ساتھیوں اور صحابہ کے بارے میں تاکیدی نصیحت کرتا ہوں، تاکیدی نصیحت کرتا ہوں. لا تسبوہم، لا تسبوہم، انہیں برا بھلا نہ کہو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو. بڑی سمپل وجہ اس کی بتا دی. کیوں؟ فإنہم اصحاب نبیکم، اور تمہارے نبی کے ساتھی ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم. فإنہم اصحاب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی کے ساتھی ہوں گے، ان کو ان کے بارے میں بد زبانی مت کرو، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے. اور اس کی تائید تفسیر حسن عسکری سے ہوتی ہے. حسن عسکری جو شیعہ کے اماموں میں سے ہیں، ان کی تفسیر ہے، ان سے منسوب ہے تفسیر حسن عسکری. اس کے صفحہ 65 پہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان فضل اصحاب محمد علی اصحاب المرسلین کا فضل محمد علی سائر المرسلین والنبیین. کہ آنے والے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ نے، آنے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، صحابہ کا
سارے انبیاء کے صحابہ میں وہی اور اسی طرح کا مقام ہے جس طرح کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نبیوں میں مقام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت اس طرح قرآن کے ماننے والے کے دل میں صحابہ کے خلاف بوجھ نہیں ہو سکتا جو صحیح معنوں میں پورے قرآن کو مانتا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے ماننے اور چاہنے والے کے دل میں بھی بغض صحابہ جگہ نہیں پا سکتا، کبھی نہیں پا سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.